اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم صالح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا۔ سمود کی جو قوم تھی، یا سمود قوم کا نام ہے، یہ عرب میں آباد تھی۔ ہود علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے اور ان کی نسل میں سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جو ہے وہ آباد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وہ دنیا کی نعمت دی کہ جو دوسری اقوام کو نہیں ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا فضل و کرم کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے خوب اپنے لیے جو ہے وہ اچھی شاندار عمارتیں بنائیں، اور عمارتیں بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فن دیا تھا کہ یہ آج سے بھی زیادہ آگے نکل گئے تھے۔ ایون پہاڑوں کو بھی تراش جو ہے اچھی عمارتیں بناتے تھے، اور اس میں یہ لوگ رہتے تھے۔ مال اور مویشی کی بھی کثرت تھی، بارش بھی ہوتی تھی، اور یہ ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں دنیا کی یہ لوگ انجوائے کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جن نعمتوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ان نعمتوں کا فائدہ تو اٹھاتے تھے، لیکن یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے دی ہیں۔ یہ بھی اسی جو ہے وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے جو لوگ ان سے پہلے یہ کام کرتے تھے، جیسے کہ عاد یہ کام کرتی تھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہ کام کرتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس کی جرم میں ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور یہ ان کی دنیا کی سزا تھی۔ عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ کسی طرح سے بھی باز آنے کے لیے، شرک سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اپنے وقت کے نبی ہود علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موقع دیا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب یہی معاملہ سمود کا بھی تھا۔ ہر طرح کی دنیا کی نعمتیں یہ لوگ جو ہے وہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے بجائے انہوں نے بھی شرک اور دوسرے جو ہے وہ بتوں کو خدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام بہت ہی نیکوکار شخص تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور میری جو ہے اطاعت کرو، تاکہ میں تم کو شریعت کے طریقے سکھلاؤں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باقی بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی اطاعت کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں؟ تم تو بڑے عقلمند اور ذہین تھے ہم میں، اور تم کیسی باتیں بہکی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل مندی اسی میں ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے وہ عبادت کی جائے، اور تم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے ہو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بس اس طرح ہے نا کہ اگر تو خدا تعالیٰ کا رسول ہے تو کوئی نشانی دکھا ہمیں، تاکہ ہم مانیں گے ہاں تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کون سی نشانی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی ہو، اور گابن اونٹنی ہو، اور وہ پتھروں یا وہ پہاڑ میں سے نکل آئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ اس طرح سے جو ہے مجھ سے نشانی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور پہاڑ میں سے جو ہے وہ اونٹنی زندہ نکل آئی، اور وہ گابن تھی، اور اسے بچہ دیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ ڈر تو بہت گئے، لیکن سوائے ایک آدمی کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اب سنو، انہوں نے یہ ڈیمانڈ تو کی تھی کہ ہمیں ایسا معجزہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کو، ان کے مطالبے کو پورا بھی کر دیا، لیکن آپ دیکھیں یہ ڈیمانڈ کر کے وہ برے طریقے سے پھنس گئے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو متنبع کر دو کہ اب پانی تقسیم ہوگا اس اونٹنی کے درمیان اور ان کے اپنے جانوروں اور چوپائے کے درمیان۔ ایک دن پانی پیے گی اونٹنی، ان کے جو ہے بستی کا، ان کے گاؤں کا، ان کے شہر کا کنویں کا پانی ایک دن جو ہے وہ صرف اونٹنی کا مقرر ہوگا، اونٹنی پیے گی، اور دوسرے دن ان کے سارے جتنے بھی مویشی ہیں اور وہ خود پانی پئیں گے اور وہاں سے پانی حاصل کریں گے۔
یہ بات ان کو بڑی ناگوار تھی، لیکن چونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی۔ اب اونٹنی بھی جو تھی وہ بھی اللہ کی اونٹنی تھی، وہ بھی بہت ہیوج بڑی اونٹنی تھی، اور باقی اونٹ اور جانور بھی اس سے ڈرتے تھے کہ یار یہ کیا ہے۔ وہ جب پانی پیتی تو سارا پانی پی جاتی ایک ہی دن میں، ان کے مویشیوں کے لیے پانی نہیں بچتا۔ اب دوسرے دن ان کے مویشی جو ہے وہ پانی پیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور یہ کسی کے بھی کھیت پہ چلے گی، یہ ارض اللہ کے اوپر، زمین جو اللہ کی ہے اس کے اوپر چلے گی، چگے گی، اور کوئی اس کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھے۔ اگر کسی نے اس کو برائی کی نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ اب یہ بات بھی وہ قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ اب وہ اس طریقے سے کہ لوگوں نے سوچا، کچھ عرصہ تو انہوں نے انتظار کیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ ایمان تو وہ نہیں لے کر آئے، لیکن سازشیں کرنے لگ گئے کہ اب دیکھو کیا کرتے ہیں ہم۔ وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس اونٹی سے جو ہے وہ چھٹکارا ہی حاصل کر لیں۔ کچھ بدبخت تھے اس کی قوم کے، انہوں نے جو ہے اونٹی کو اسی کونچے کاٹ دی اور اونٹی کو شہید کر دیا۔ اب وہ اس طریقے سے کہ صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو صالح علیہ السلام نے جو ان کو پھر وارننگ دی 3 دنوں کی کہ اب تمہارے پاس 3 دن ہیں، اب 3 دن تم لوگ انجوائے کرو، ہنسو کھیلو یا رو، 3 دن گزرنے کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب وہ اس طریقے سے کہ 3 دن کے اندر ان کی قوم میں 9 لوگ ایسے تھے جو کہ بہت بدبخت تھے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہم صالح علیہ السلام کو، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے اوپر شب خون ماریں، سب کو شہید کر دیں، اور صبح ہم ان کے ولیوں سے یہ کہیں کہ ہمیں کیا پتا یہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ پلاننگ کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے جو ہے ہمت نہیں دی، ان کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ اس طرح سے کر سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل نے پروگرام بنایا تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، اور ہجرت کی رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلنا چاہ رہے تھے، تو ابو جہل نے تمام لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور ان میں سے ہر ایک نوجوان، ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ تلوار چھوڑتے کھڑا تھا کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے ان کو ہم جو ہے وہ معاذ اللہ شہید ہی کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، اور ان ہی کے بیچ میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت جو ہے وہ نکلے اپنے گھر سے، اور پھر ہجرت کی جو ہے وہ راہ لی۔ تو ایسا ہی انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناکام کر دیا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب 3 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک چنگاڑ بھیجی۔ اچھا، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بچ جائیں گے، بڑے محل ہیں، بہت مضبوط پہاڑ ہیں، بڑے زبردست ہماری بلڈنگیں ہیں، ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اور قوم نوح ڈوب گئی تھی، اور قوم جو ہے وہ ہود، وہ بھی جو ہے وہ طوفان سے غرق ہو گئی تھی، لیکن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم ان سے زیادہ عقل مند اور ہم ان سے زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک چنگاڑ بھیجی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا جس کے ان کے مکان، ان کی جو ہے وہ بلڈنگیں اور ان کی عمارتیں، ان کی بستی، ان کا شہر اجڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے سمود، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پڑی ہوئی ہے، اور ان کو صحیح بات، توحید کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو اس طرح دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت پڑی، اور آخرت کا عذاب بھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو یہ صالح علیہ السلام اور اس کی قوم کی کہانی پسند آئی ہوئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔